بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں نثار احمد۔ آج کی تازہ ترین صورتحال پہ بات کریں گے جو رانا ثناء اللہ، رانا باندری بھی کہتے ہیں ویسے اس کو، جو اس نے پورے ملک میں ہیجان برپا کیا ہوا ہے، معصوم بچوں پہ، عورتوں پہ، بزرگوں پہ شیلنگ کا بازار گرم ہے۔ مجھے لگتا ہے اس کو کوئی بددعا لگی ہوئی ہے یا ویسے یہ مینٹل ہو گیا، اس کو کسی نہ کسی پاگل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانا پڑے گا۔ آج جو اس نے جو ایکشن کیا ہے، یہ ایک تو توہین عدالت کے زمرے میں بھی آتا ہے، دوسرا یہ لگ رہا ہے یہ کوئی ذاتی اپنی اناد جس کی وجہ سے، یہ ذاتی دشمنی کی وجہ سے جو یہ ایکشن جس نے جو آرڈر کیا ہے، 20,000 نفری منگوا کے بھی اس کو تسلی نہیں ہوئی۔ کتنے معصوم بچوں کا، کتنے معصوم لوگوں کا اس نے اپنی طرف سے کلا کما کرنے کے لیے پولیس کو آرڈر دیا ہے، پولیس اسٹیٹ بنا دی ہے، اور پھر الٹے دماغ والے یہ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے، یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ بے شرموں کبھی شرم کرو، کبھی اگر آپ لوگوں کو کہ شرم آ جائے، ویسے آتی تو نہیں ہے، بے شرموں کو شرم کدھر آئے گی؟ یہ کون سی جمہوریت ہے جس میں آپ کے لیے تو سارے دروازے کھلے رہیں، ہر قسم کا پروٹیسٹ، ہر قسم کی آزادی، دھرنا، لانگ مارچ، فضلوں کے لیے فضلو ڈیزل۔ وہ ایک جو ہمارا وزیر خارجہ ہماری بدقسمتی سے بنا ہوا ہے، بلاول کھسرا، اس کے لیے، اور یہ دوسری جو مریم صفدر، جس کا نام لینے سے بھی میرے خیال میں زبان پلید ہو جائے گی، کم از کم اس کو بھی اپنا علاج کروانا چاہیے۔ ان کے لیے تو سارے جمہوری جو راستے ہیں، جو جمہوری طریقے ہیں، جو جمہوریت کا حسن ہے، ان کے لیے تو سب کچھ جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی اور ان کا اپوننٹ کوئی پروٹیسٹ کرنا چاہے یا اپنے اوپر جو ظلم کیے گئے ان کے لیے کوئی آواز بلند کرنی چاہے، تو ان کے پاس یہ ہتھیار آتا ہے کہ یہ اس کو طاقت کے زور سے روکیں گے۔ وہ ایسی پاگل عورت ہے جس کو چین ہی نہیں آتا ہے، گندی عورت ہے، بے شرم عورت ہے، جس کو یہ عوام کا سمندر جو ہے وہ 500 بندوں سے زیادہ نظر نہیں آتا ہے۔ یا تو اس کی آنکھیں خراب ہیں یا دماغ خراب ہے۔ اگر یہ اتنے ہی کم لوگ تھے تو آپ لوگوں کو یہ راستے بند کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اتنی شیلنگ کیوں کرنی پڑی؟ اتنی نفری کیوں بلانی پڑی؟ شرم آنی چاہیے۔ ایک بندہ جو کسی کی دیوار پھلانگ کے رات کے 2 بجے گھستا ہے، اگر اس کے اوپر، حالانکہ ہوا وہ بھی غلط ہے، لیکن اس کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ وہ کانسٹیبل ہے۔ اس نے اگر دیوار پھلانگی ہے تو کسی گھر والے نے اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے اگر اس کو گولی مار دی ہے، جو کہ غلط ہوا، جو بھی ہوا، کسی بھی کی بھی جان جائے تو غلط ہے۔ اس پہ تو اس کو بہت شرم آتی تھی، اس کے بچے بہت یاد آتے تھے، اس پہ بہت واویلا مچایا۔ آج جو 5 بندے شہید ہو گئے، اور جس کو یہ گلو بٹوں نے، میں تو یہ گلو بٹی کہوں گی، یہ پولیس والے نہیں ہیں، یہ گلو بٹی کہوں گا اس کو، جو راوی پل کے نیچے پولیس والوں نے پھینک دیا ایک بندے کو، تقریباً ٹوٹل 5 بندے شہید ہو گئے ہیں۔ کتنی عورتیں بے ہوش ہو گئیں، کتنے بزرگ بے ہوش ہو گئے، بچے بے ہوش ہو گئے۔ ان کا درد اس کو نہیں آیا، کیونکہ اس کو درد اس لیے نہیں آئے گا کہ وہ اپنے اوپر ظلم کیے گئے ظلم کے لیے آواز اٹھانے کے لیے آئے تھے، پروٹیسٹ کرنے کے لیے آئے تھے، اس کی جے جے کار کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اس کو جے جے کار کرنے والے جو ہندوانہ ذہن ہے، آر ایس ایس کی جو آئیڈیالوجی ہے،
اس کو وہ زیادہ پسند آئی ہے آج کل کے حساب سے. اور اگر یہ زیادہ دیر نہیں ہے، ایسا وقت زیادہ دیر نہیں چلے گا، میکسیمم 3 سے 4 مہینے 5 مہینے، اس کو دن میں تارے نظر آئیں گے. یہ دن میں بھی روتی پھرتی آوازیں کستی نظر آئے گی. اس کو دن میں بھی یہی نظر آئے گا کہ عمران خان آ گیا، رات میں بھی یہی نظر آئے گا کہ عمران خان آ گیا. شرم آنی چاہیے. گندی عورت ہے یہ، جس کو یہ احساس نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم شیرخوار بچے لوگ اپنی آزادی کے لیے، اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرنے کے لیے اپنے بچے ساتھ میں لے کے آئے، ان کے اوپر شیلنگ ہو رہی ہے اور یہ بڑی شاباش دے رہی ہے رانا ثناء اللہ کو. ظاہری بات ہے ثناء اللہ کو شاباشی دے گی، کیونکہ اس کے بارے میں اس نے، مریم کے بارے میں رانا ثناء نے بہت اچھے ریمارکس پاس کیے ہوئے. اور میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا کہ ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کروانے چاہیے، کیونکہ یہ ایسی ہی فیملی سے ہیں، ان کے خون میں خرابی ہے. معذرت کے ساتھ ایسی باتیں کرنی پڑ رہی ہیں کیونکہ ان کا رویہ ہی ایسا ہے. گند کی پیداوار ہے، گندے نوٹ چھاپے ہیں انہوں نے، گندے طریقے سے نوٹ بنائے ہیں، تو ظاہری بات ہے ذہن بھی ایسا ہی رہے گا، خون بھی ایسا ہی ہے. افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسے کام میں ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ملی ہوئی ہے. ہماری عدلیہ بظاہر تو اس نے آرڈر پاس کر دیے، بندے رہا کرو، راستے کھول دو، پروٹیسٹ حق ہے. ابھی اس کو توہین عدالت نظر نہیں آئے گی عدلیہ کو، ابھی نہیں کچھ بھی نظر آئے گا. نہ یہ رات کو ابھی عدالتیں لگیں گی. ابھی جو ہو رہا ہے، اتنے لوگوں کے اوپر شیلنگ ہوئی ہے، مارا پیٹا ہے، لاٹھی چارج کیا ہے، ابھی عدالت کو کچھ نظر نہیں آئے گا کہ ہمارے آرڈر کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا. میں ایک مؤدبانہ طریقے سے گزارش کرتا ہوں، پروٹیسٹ کرتا ہوں اپنی عدلیہ سے، اپنی اسٹیبلشمنٹ سے. اور کتنی دیر؟ کیا چاہیے آپ لوگوں کو؟ اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ کیوں لکھتے ہو اسلامی جمہوریہ پاکستان؟ لکھ دو غلام جمہوریہ پاکستان. یہ غلامی نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمارے ججز بھی غلام ہو گئے ہیں پیسے کے، ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی غلام ہو گئی ہے پیسے کی. ظاہر ہے جس کے پاس پیسہ ہے اس کی غلامی دنیا میں چلتا ہے. آپ غلامی کر رہے ہو، آپ کے اندر عزت غیرت تو کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ایمان تو کوئی چیز نہیں ہے. یہ شریف ٹولے کے پاس پیسہ ہے اور کچھ باہر سے مدد سے بھی پیسہ کمایا ہوا ہے، کچھ اپنے ملک سے بھی لوٹا ہوا ہے، ہر جائز ناجائز طریقے سے. اور یہ دوسری طرف یہ ہیں شریف ٹولہ ایسا ہے کہ ان کو کوئی غیرت نام کی کوئی چیز، عزت نام کی کوئی چیز سے تو کوئی ان کا مطلب ہی نہیں، کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. پیسے سے رشتہ ہے، اور پیسے سے رشتہ کس کا ہوتا ہے آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں. اور زرداری نے ان کو اچھی طرح یوز کیا ہے، اچھی طرح استعمال کیا ہے. جیسے اس نے پیپلز پارٹی کا ستیہ ناش کر دیا، آج نون لیگ کا ستیہ ناش کر دیا. یہ نون لیگ کو سمجھ نہیں آ رہی، پٹواریوں کو، آدھے دماغ والے، کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اگر ان کے حق میں کوئی 200-400 ووٹ تھا بھی تو ابھی وہ بھی ختم ہو گئے. ان کو شرم آنی چاہیے. جو انہوں نے کرتوت کیے ہیں، ظاہر ہے ہر کرتوت کا صلہ تو ملے گا، اس کا ایکشن کا ری ایکشن بھی ہوگا. اور میں افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، باجوہ صاحب کو مؤدبانہ بہت ہی پیار محبت سے، احترام سے گزارش کرتا ہوں، اپنی کریڈیبلٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں. فوج کی محبت پاکستانی عوام میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. 75 سالوں میں، 70 سالوں میں جتنا احترام ہماری پاک آرمی کا تھا، کسی اور ادارے کا نہیں تھا. آپ نے یہ کیا کیا؟ آج اگر آپ سروے کروا لیں تو پاک آرمی کی عزت و احترام جو ہے بڑی مشکل سے 20% رہ گیا ہے. بڑی ہی مشکل سے، شاید 20 سے بھی کم ہوگا. ہر آدمی کی نظریں جو ہیں ابھی
چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف دیکھ رہی ہیں. اگر اب ہوش نہیں آیا تو ڈریے لیبیا والے حالات سے، ڈریے مصر والے حالات سے، عراق والے حالات سے. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ جو آپ نے اتنے 75 سال سے کمائی ہوئی دولت تھی، جو غیرت تھی، جو ہم لوگ ایٹمی پاور بنے ہیں، وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے. عوام کا زور بہت بہت زیادہ پاور رکھتا ہے. عوام ایک سمندر ہے جو نکل کے آ چکا ہے. اگر آپ ابھی بھی نہیں سمجھ رہے تو پھر میرے خیال میں افسوس ہے کہ آپ کو چیف آف آرمی اسٹاف اگر ہماری آرمی نے بنایا، ہماری فوج نے بنایا ہے تو کچھ غلطی ہوگی. آپ اتنے سینئر جرنیل ہیں، ماشاءاللہ اتنے آپ کے کارنامے ہیں، تو آپ کو یہ کیوں سمجھ نہیں آئی؟ کس مجبوری کی وجہ سے آپ خاموش ہیں؟ وہ کون سے ایسے حالات ہیں کہ ہماری پاک آرمی کا احترام جو ہے آپ نے دو پہ لگا دیے؟ ذرا سوچئے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنی پاکستانی عوام کے پاس کہ اپنے ملک کا بھی خیال رکھیں اور اس چینل کا بھی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.